کن چیزوں میں خرچ کیا؟ اللہ نے جو جوانی دی تھی اس کو کہاں لگایا، کہاں کھپایا، کہاں اپنی محنت لگائی، کہاں اپنا انٹلیکٹ لگایا، کہاں اپنی ذہانت کو استعمال کیا؟ یہ جو اللہ نے اتنا وقت دیا تھا اس کو کہاں استعمال کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کثرت سے انسانوں کو دی گئی ہیں اور انسان کثرت سے اس کی ناشکری کرتے ہیں. اس میں ایک ہے صحت اور دوسرا ہے وقت. ہم میں سے زیادہ تر کے پاس تو الحمدللہ صحت ہے، یا اگر ہم اپنے بھی لائف سپین کو دیکھیں تو میجورٹی آف دا ٹائم تو ہمارے پاس اکثریت میں تو صحت ہی رہتی ہے. بیمار تو ہم کم پڑتے ہیں، زیادہ تر تو ہمارے پاس صحت رہتی ہے. اگر آپ اپنے رمضان کی روٹین کے علاوہ باقی 11 مہینوں کو دیکھیں تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہم فارغ زیادہ رہتے ہیں، مصروفیت تو کم ہی آتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ان دو نعمتوں کا سب سے زیادہ کثرت سے ناشکری کی جاتی ہے. تو ہم مسلمان اپنے امت وسط ہونے کی ذمہ داری ادا کرنے کی پوری کوشش کریں. اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے تو آگے کیا کہا؟ کیوں ذمہ داری ڈالی ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو. کیسے گواہ رہیں گے ہم لوگوں پر دنیا کے؟ جب ہم ان تک پیغام پہنچا دیں گے. اور پیغام پہنچایا زبان سے بھی جاتا ہے اور پیغام پہنچایا عمل سے بھی جاتا ہے. آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ آپ کا اور میرا جو جسم ہے 5 فٹ کا، یہ اسلام کی بولتی ہوئی شکل ہو. میرا کردار اسلام کی زبان بن جائے، میرے معاملات نبھانا اسلام کی ریفلیکشن بن جائے. لوگ میرے اس 5 فٹ کے جسم کے ذریعے اسلام کی خوبصورتی دیکھیں. یہ ہے میری اور آپ کی ذمہ داری. پھر آپ اور میں لوگوں پر گواہ بنیں گے. اور کیا ہوگا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کورونیشن سیریمنی کی، اور جتنا بڑا انعام اتنی بڑی ذمہ داری. اپنے اپنے کندھوں پر ہمیں اس ذمہ داری کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہوا تھا وہ اس لیے بنایا ہوا تھا کہ تاکہ اللہ دیکھے کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے. یعنی اسکالرز کہتے ہیں کہ جب مکہ میں تھے تو اس وقت جو یہود کے ایریا میں مسلمان ہو رہے تھے، جو مدینہ میں مسلمان ہو رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہا تھا کہ یہ کس رخ پر نماز پڑھتے ہیں، کس رخ کو، کس ڈائریکشن کو اپنا قبلہ بناتے ہیں. اور جب مسلمان جن کو انسیت تھی، جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، جب یہ مدینہ آ گئے اور ان کو کعبے کی طرف بیک کرنی پڑتی تھی تو ان کا امتحان بھی ہو گیا کہ کون رسول کی پیروی کرنے والا ہے اور کون اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. ایمان یہاں پر تمام صحابہ کا کنسنسس ہے کہ اس آیت نمبر 143 میں یہ جو لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ کا الفاظ آئے ہیں اس میں ایمان سے مراد نماز ہے. یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ جو تم نے مدینہ میں آ کے کچھ عرصہ 16-17 مہینے اس رخ پر نمازیں پڑھی ہیں تو اس کا مطلب ہے تمہاری تو ساری نمازیں ضائع ہو گئیں. تمہارا قبلہ تو حرم تھا، کعبہ تھا. تو وہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری نمازیں ضائع ہو گئیں. مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے. اور جو ذرا کم علم والے مسلمان ہوتے تھے، کمزور ایمان والے مسلمان ہوتے تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے دل میں یہ پریشانی ہو گئی کہ کہیں ہماری نمازیں واقعی ضائع تو نہیں ہو گئی جو ہم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کے رخ پر نماز پڑھی ہے. تو ان کی بات کا جواب دیا گیا کہ اللہ تمہاری نماز کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو. اور ایک چیز اور، ایمان، جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کی زندگی میں نماز ہوتی ہے. ہم سب اپنے آس پاس اپنے رشتہ داروں میں ایسے مسلمان دیکھتے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے. اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم ان کو اس نماز پڑھنے کی ترغیب دیں. کم سے کم بولیں تو 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ کہیں تو. اس لیے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو تو اب یہ بات واضح کرنی ہی کرنی ہے کہ وہ نماز پڑھ کر یہ پروف دے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کی عبادت دن میں 5 مرتبہ کرتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ بیت المقدس کے رخ پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور بیت المقدس جو ہے وہ مدینہ کے نارتھ میں تھا اور مکہ
مدینہ کے ساؤتھ میں تھا، تو جب اللہ کے رسول کو مکہ کی طرف بیک کرنی پڑتی تھی تو آپ کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول زبان سے کچھ نہیں کہا کرتے تھے، کوئی کمپلینٹ نہیں کرتے تھے، بس نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ اللہ کو اس لیے محبت تھی، اس کا اظہار یہاں بھی نظر آتا ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے، آگے ہم پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈر لگتا ہے، آپ میرے ساتھ جو ہے فرعون کو دربار میں مجھے بھیج رہے ہیں تو میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دیں۔ پہلے انہوں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، میں اپنی بات بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن ان کی اس کمپلینٹ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ نہیں نہیں تم یہ کام کر لو گے، یعنی ان کی اس وقت اس خواہش کو پورا نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کی، بلکہ جو حکم دے دیا تھا اس حکم کو ماننے کے لیے ان کو ترغیب دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کوئی ابھی کمپلینٹ کی بھی نہیں، صرف نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات قبول کر لی۔ یہ اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص معاملہ ہے۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے۔ ان کی کتابوں میں تھا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجنا ہے جو آخری رسول ہوگا اور اس کا قبلہ کعبہ ہوگا، اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کی قبلے کی پیروی کرو۔ یعنی ڈائریکشنز مختلف ہو گئیں۔ اب اگر یہود کو بیت المقدس کی طرف سے رخ ہٹانا ہے تو ان کو مسلمان ہونا ہوگا، اور اگر مسلمانوں کو اپنا رخ صرف اور صرف بیت المقدس کی طرف رکھنا ہے، کوئی اس میں منافق شامل تھا جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا مدینہ آ کے، اس کے دل کی لائلٹیز یہودیوں کے ساتھ تھی، تو اس کا بھی امتحان ہو گیا کہ اب وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرے گا یا اب وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرے گا۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ یہ جو یہاں پر عربی میں اس آیت میں آیت نمبر 146 میں یعرفونہ آیا ہے، یہ ہو کا پروناؤن جو ہے اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جاتا ہے، یہ پروناؤن جو ہے اللہ کی طرف بھی جاتا ہے، اور یہ پروناؤن کعبہ کی طرف بھی جاتا ہے، بیت اللہ کی طرف بھی جاتا ہے، کہ یہ سے پہچانتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو بھی پہچانتے تھے، اللہ کی شریعت کو بھی پہچانتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس جینوئن شریعت موجود تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اور جس میں لکھا ہوا تھا کہ آخری رسول آئے گا اور بنو اسماعیل میں سے آئے گا، اور کعبہ کے بارے میں بھی یہ جانتے تھے کہ آخری جو نبی ہوگا اس کا قبلہ، اس کی ڈائریکشن خانہ کعبہ ہوگی۔ جہاں تک اللہ کے رسول کو پہچاننے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول کو کیسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو اپنی اولاد کی خوشبو سے پہچان لیتی ہیں کہ نہیں؟ آپ اپنے بیٹی یا بیٹے کے قدموں سے پہچان لیتی ہیں۔ آپ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوں، آپ سیڑھیاں چڑھنے کے انداز سے، اندر آنے کے انداز سے، دروازہ کھلنے کے انداز سے پہچان جاتی ہیں کہ کون سی بیٹی آئی ہے، کون سا بیٹا آیا ہے۔ بعض دفعہ تو آپ چابی رکھنے کے انداز سے پہچان جاتی ہیں، کس نے چابی پٹک کے رکھی اور جس نے آرام سے میز پر رکھ دی چابی، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اب اپنی اولاد کو پہچان جاتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر یہاں کسی کا چھوٹا بچہ ہو، اتنا چھوٹا بچہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، مثال کے طور پر کسی کا 8-10 مہینے کا بچہ ہو اور آپ یہاں بیٹھی ہوں اور بچہ پیچھے جو ہے وہ مثال کے طور پہ کوئی میڈ سنبھال رہی ہو، آپ کا بچہ روئے اور وہاں پہ اور بھی 4-5 بچے ہوں، کیا یہاں بیٹھی ہوئی ماں اپنے بچے کے رونے کی آواز پہچان لیتی ہے؟ پہچان لیتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایسی تشبیہ دی کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے، پھر بھی انکار کرنے کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ اسٹرینج کنکلوژن کے اوپر تھے کہ مان گئے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے، دعویٰ نہیں کرتے تھے۔ مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، یہ قطعی ایک امر حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ یعنی اب جس کے پاس علم آ جائے اب وہ فوراً عمل کی طرف دوڑ پڑے۔ آپ کی اور میرے لیے بھی سبق ہے، علم آئے تو اب تم شک کا شکار نہ ہونا،
آج مجھے اور آپ کو علم کی اگر دولت مل رہی ہے تو کل مجھے اس کو عمل میں کنورٹ کرنا ہے. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر ایک کے لیے ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے. پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا. اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو مقصد اپنی زندگی کا اللہ کی رضا کو بنا لیں. مقصد اپنی زندگی کا اللہ کی دین پر عمل کرنا بنا لیں. مقصد اپنی زندگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بنا لیں. ہم اپنی زندگی میں معمولی مقصد بناتے ہیں. اگر مقصد بنانا ہے تو اسکالر کہتے ہیں کہ اللہ کو مقصد بناؤ. کسی اسکالر نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ ہائیسٹ کیا آپ کا مقصد ہو سکتا ہے جب آپ ہر کام کریں لیکن بیک آف دا مائنڈ آپ کے ذہن میں کیا ہو؟ لا مقصود الا اللہ. کوئی بھی کام کرنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. لا محبوب الا اللہ. اگر دنیا میں کسی سے محبت کریں تو اس لیے محبت کریں کہ اللہ نے آپ کو وہ نعمت عطا کی ہے. لا محبوب الا اللہ. اللہ کے علاوہ اور کوئی محبوب آپ کو نہ ہو. لا مطلوب الا اللہ. اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی مطلوب نہ ہو. اصل مقصد صرف اور صرف میرا اور آپ کا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو. اللہ کی رضا کے ذریعے ہم اپنے دنیا کے معاملات کو نبھائیں، ہم اپنے حقوق نبھائیں، حقوق العباد نبھائیں اور ہم اللہ کی رضا تک پہنچ جائیں. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. یعنی جہاں بھی آپ ہیں آپ کا قبلہ صرف اور صرف اللہ نے کعبہ ڈکلیئر کر دیا تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی. تم ان سے نہ ڈرو. اللہ نے کیا کہا؟ فلا تخشوہم. تو ان سے مت ڈرو. وخشونی. تم مجھ سے ڈرو. اللہ نے مجھے اور آپ کو جو شریعت دے دی ہے وہ تو الٹیمیٹ سسٹم ہے دنیا کی بہتری کا. اور آپ کی اور میرے ہاتھوں میں جو قرآن ہے، آپ اور میں جو حامل قرآن ہیں، آپ اور میں جو امت وسط کا ایک ممبر ہیں، آپ اور میں تو ہیرے پہننے والے ہیں. یوں سمجھ لیں. کبھی آپ نے کسی ایسے ہیرے پہننے والے کو دیکھا ہے جو خود ہیرا پہنے اور سامنے جو کسی نے عام سا زرقون پہنا ہو اس کو دیکھ کے کہے کہ ہائے تمہارا زرقون کتنا اچھا ہے، میرا ہیرا تو بالکل بیکار سا ہے. ہیرا رکھنے والے شرمائیں اور شیشہ رکھنے والے اترائیں. ایسا حال ہم مسلمانوں کا آج ہو گیا ہے. جو کتاب آپ کی اور میرے ہاتھ میں ہے اس کے معجزات تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آنکھوں سے دیکھنے والا تھا، صالح علیہ السلام کا معجزہ آنکھوں سے دیکھنے والا تھا، ہود علیہ السلام کا معجزہ آنکھوں سے دیکھنے والا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آنکھوں سے دیکھنے والا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پڑھنے والا ہے، جس کو پڑھ کر اس کے خزانے تلاش کیے جاتے ہیں، جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے. قرآن کی ہر آیت میں ایک معجزہ موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے اس کتاب کے لیے وقت نکالیں. تو اللہ نے کہا تم ان سے مت ڈرو جو تمہارے لیے باتیں کرتے ہیں، جو تمہیں مختلف ٹائٹلز دیتے ہیں. تم مجھ سے ڈرو اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا. دیکھیں وہی آیت آ گئی، آیت نمبر 151. رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. اب یتلو علیکم کے بعد تلاوت کے بعد پہلے یہاں پر سیکوینس بدل گیا، یزکیکم آ گیا. پچھلی آیت میں یزکیکم بالکل آخر میں آیا تھا. ویعلمکم الکتاب، اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ حکمت کی تعلیم دیتا ہے. والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ رسول تمہیں مورل ویلیوز بھی سکھاتے ہیں. شریعت بھی نافذ کرو، اپنے لاز کو بھی صحیح کرو، اپنے قانون کو صحیح کرو، اور اپنے مورل لاز بھی درست کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر تمہیں فائدہ پہنچائے. جب تم قدم قدم پر رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرو گے. اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. کس کا دل کر رہا ہے کہ میں اللہ کو فوراً یاد کر لوں؟ آپ کو کوئی انسان بہت پسند ہو، کوئی ایسی پرسنالٹی، جتنی یہاں بچیاں بیٹھی ہیں، بچیوں کی پرسنالٹی فیوریٹ کیا ہوتی ہے؟ کوئی پلیئر، کوئی ایکٹر، اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی اینکر،
کوئی سنگر. سوچیں آپ سے وہ بندہ کہے یا بندی کہے, اللہ نہ کرے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ نامحرم مردوں کو جو ہیں ایڈمائر کرنے والی ہوں اور ان کو لک اپ کرنے والی ہوں. لیکن سوچیں کہ کوئی آپ کی فیوریٹ ہستی ہے, آپ کی پسندیدہ پرسنالٹی ہے, اور آپ کے اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ سے کہتا ہے یا کہتی ہے جب تم مجھے یاد کرتی ہو میں بھی تمہیں یاد کرتی ہوں. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اگر کسی پسندیدہ شخصیت کو ذہن میں رکھ کے ہم یہ سوچیں تو کیسے خوشی سے ہماری باتیں کھیل جائیں. اس وقت آپ کے اور میرے لیے خوشی کا مقام ہے. اللہ نے کہا فاذکرونی, تم مجھے یاد کرو, اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا. جس وقت میں اور آپ اللہ کو یاد کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو یاد کرے گا. حدیث قدسی کا مفہوم آتا ہے صحیح مسلم کے اندر, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی, جو کوئی مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں بھی اس کو اپنے نفس میں اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. اور اللہ کہتا ہے ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیرا من, جو کوئی مجھے کسی اسمبلی میں یاد کرتا ہے, کسی گیدرنگ میں یاد کرتا ہے, کسی محفل میں یاد کرتا ہے, میں بھی اس کو اپنی محفل میں یاد کرتا ہوں. وذکرہ اللہ فی من عندہ, اور جو گیدرنگ, جو اسمبلی, جو محفل اللہ کی ہے وہ مقرب فرشتوں کی ہے. اللہ مقرب فرشتوں میں آپ کا اور میرا نام لے کر ہمیں یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں, اور ہمارا دل کرے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں تاکہ اللہ مجھے ان ریٹرن یاد رکھے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے مدد لو. پھر وہی آیت جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, کس چیز کے لیے صبر اور نماز سے مدد لو؟ اللہ نے ٹولز دے دیے آپ کو اور مجھے, زندگی گزارنے کے, آزمائشوں سے گزرنے کے, خوشیوں میں کنٹرول رہنے کے. صبر اور نماز, ان دونوں کا سہارا لو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون, تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کی طرف چلے جائیں, یعنی جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں, اور صبر آزما سب سے زیادہ زندگی کا مرحلہ موت ہوتا ہے, موت کے مرحلے کو یہاں بیان کر دیا گیا کہ لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا, جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں. شہید تلوار سے بھی ہو سکتا ہے, شہید اللہ کی راہ میں بیان کرنے سے بھی ہو سکتا ہے, شہید اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ایک عالم بھی ہو سکتا ہے, اور شہید اللہ کی راہ میں نکلا ہوا قاری بھی ہو سکتا ہے. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو تم مردہ نہ کہو. شہید کا درجہ احادیث کے اندر بہت زیادہ کثرت سے بیان کیا گیا ہے, اور شہادت کی موت کے لیے بہت بہت درجات بھی بیان کیے گئے ہیں. ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے اس کے اندر کہ جس نے شہادت کی تمنا نہیں کی ایک بھی مرتبہ, اس انسان میں منافقت ہے. یعنی مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم ضرور شہادت کی موت کا انتظار کرنا چاہیے یا اللہ سے دعا کرنی چاہیے. شہید کے لیے آتا ہے کہ شہید کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں نہیں رکھتے. باقی عام انسان جو فزیکل ڈیتھ جن کی ہوتی ہے ان کو عالم برزخ میں سٹے کرنا ہوتا ہے, انتظار کرنا ہوتا ہے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی, ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا, ان کو جنت یا دوزخ جس ڈیسٹینیشن پر بھیجنا ہے اس کا فیصلہ نہیں کیا جاتا. عام انسان عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے. شہید کا معاملہ کیا ہے؟ شہید کو عالم برزخ میں نہیں رکھا جاتا. احادیث کی مفہوم میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ شہداء کو پرندوں کی شکل میں جنت میں چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ پرندے سارا دن, اب وہ دن کی کیا لینتھ ہے جنت کے دن کی واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, وہ جو شہید ہیں وہ سارا دن جنت میں اڑتے پھرتے ہیں, انجوائے کرتے رہتے ہیں. اور جب رات ہوتی ہے, جنت کی رات کیسی رات ہے واللہ عالم, اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم وہاں پہنچ سکیں. اور جب رات ہوتی ہے تو وہ اللہ کے عرش کے نیچے شینڈلیر لٹک رہے ہیں, یعنی جنت الفردوس کی جو چھت ہے اس میں شینڈلیر لٹک رہے ہیں, ان شینڈلیئرز میں جا کے سو جاتے ہیں. دل نہیں چاہ رہا شہید ہونے کا؟ جب آپ ایسی ایسی احادیث پڑھیں تب تو خواہش پیدا ہوتی ہے. تو ایک دفعہ ضرور تمنا اپنی زندگی میں رکھیں کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین, اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اب جنت کے ساتھ ہی بتا دیا آزمائش کا وعدہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بالضرور یقیناً، آپ میں سے جو لوگ تجوید کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ میں سے جن لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ جہاں پر قرآن میں نون کے اوپر تشدید آتی ہے، تشدید پتہ ہے نا آپ کو، یہ جو ڈبلیو کی شکل میں چھوٹا سا ایک سمبل ہوتا ہے، ایک حرکت ہوتی ہے، جہاں پر بھی نون کے اوپر تشدید آتی ہے اس کو آپ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 3 ٹائمز۔ جیسے اگر آیا یہاں پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو جب آپ اس کی تلاوت کریں گی آپ کہیں گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آپ 3 کاؤنٹ کا یہاں پر غنہ کرتے ہیں، صحیح؟ اب اس غنہ کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عربی زبان میں تاکید کا ایکسٹریم لیول ہے جب کسی فعل کے آخر میں یہ نون تشدید آ جائے، تاکید کا انتہائی درجہ، سٹریس کا لاسٹ لیول۔ یعنی کیا اللہ کا یہاں پر اگر ہم عربی سے قریب قریب ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے اور البتہ ضرور بالضرور یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ کا تو ایک دفعہ کہنا بھی کافی تھا، لیکن اتنی تاکید کے ساتھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرے گا، جو کلمہ پڑھے گا، اب اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، اب اللہ اس کو آزمائے گا۔ تو اللہ نے جب جنت کی بات کی کہ جنت میں رہنے والے شہید ہوں گے، تو فوراً اللہ نے آگے جنت کے ساتھ آزمائش کا وعدہ بھی کر دیا کہ تمہیں ضرور خوف اور خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مشکل پڑے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، تو کیا کرو؟ ان کو کیا کہو؟ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ آزمائش کی بھٹی میں مومن جاتا ہے تو اس کا سبقت اللہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور مشکلات کا آنا اسکالرز کہتے ہیں اس بات کو شو کرتا ہے کہ انسان نے، مسلمان نے اپنی جنت کی پیمنٹ دینا شروع کر دی ہے۔ آپ کہیں پر کسی چیز کی قسطیں دے رہی ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کی فرسٹ انسٹالمنٹ، دوسری انسٹالمنٹ، مثال کے طور پر آپ نے 10 انسٹالمنٹ دینی ہے تو 5 6 7 کے بعد اس کا مطلب ہے کہ چیز اب آپ کی ہونے لگ گئی۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ جس مسلمان کے اوپر آزمائشیں آئیں اور وہ ہر آزمائش اس کو اللہ کے قریب کر دے تو وہ سمجھ لے کہ وہ بندہ اللہ کی جنت کی پیمنٹ ادا کرنا شروع ہو گیا ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی پیمنٹ کر رہا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو صبر کرنا ہے۔ جنت کس کو ملے گی؟ وبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ جنت دے گا، ان سے اللہ کے وعدے ہیں۔ ہم صبر کرتے ہیں؟ ہم وہ کہتے ہیں نا گاڈ گیو می پیشنس بٹ سون، اللہ مجھے صبر دے دے میں جلدی سے۔ صبر ایسے نہیں آتا، ہم پہلے خوب واویلا مچا لیتے ہیں، خوب شور کر لیتے ہیں، خوب دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اچھا بہن میں تو صبر کروں گی۔ پہلے پوری دل کی بھڑاس نکال لی، اچھی طرح کھل کر غیبت کر لی، کسی کے خلاف غلط باتیں استعمال کر لی، یا اپنے کسی دکھ کا خوب اظہار کر دیا، اس کے بعد کہتے ہیں اچھا بھائی اب تو میں صبر کروں گی۔ صبر ایسے نہیں کیا جاتا۔ صبر ہے اپنے جذبات کو تھام لیا جائے، اپنی زبان کو روک لیا جائے۔ آپ کی اور میری زبان پر جو الفاظ آنے کے لیے مچل رہے ہیں ان کو آپ اور میں روک لیں، یہ ہے آپ کا اور میرا صبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ جیسے ایمان والوں سے جنت کا وعدہ ہے ایسے ہی آزمائشوں کا وعدہ بھی ہے، بس یہ یاد رکھیں۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی خاطر اپنی زندگی میں وقت لگائیں۔ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھا، قرآن پڑھا، تلاوت کی، تراویح پڑھی، دورہ قرآن میں بھی گئے، اور اس کے بعد ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب تو ضرور میں بخشائی ہوں، ضرور اللہ میری عبادت قبول کرے گا، دعا نہیں بھی مانگتی تو کیا ہو گیا؟ دیکھنا اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے، کیا ضرورت ہے مجھے دعائیں مانگ مانگ کر جو پریشان ہونے کی، حلق ویسے ہی سوکھ رہا ہے میرا، اللہ کو میرے دل کی خبر ہے نا، بس ٹھیک ہے اللہ میاں آپ کو سب باتیں پتا ہے نا، مجھے کیا کیا چاہیے بس قبول کر لیں۔ مانگیں، اللہ کو مانگنا پسند ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس سے جو اللہ سے نہیں مانگتا، اور مانگنا سیکھنا ہے تو کس سے سیکھتے ہیں؟ فقیر سے اور بچے سے۔
اگر آپ نے مانگنا سیکھنا ہے تو دعا کو مانگیں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ روزہ رکھ کے بد مزاج ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں صبر نہیں کیا۔ اگر ہمیں روزہ رکھ کے تھکن ہوتی ہے اور ہم دوسروں پر غصہ کرتے رہتے ہیں اور اپنی میٹس کے اوپر اپنا جو ہے سارا غصہ اتارتے رہتے ہیں تو ہم نے صبر نہیں کیا۔ اللہ کے لیے تھکنا تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے تھکے اور وہ تھکن اس کو لطف میں محسوس ہو، ہر تھکن پہ، ہر قربانی پر اس کو یاد رہے اللہ میں آپ کی خاطر یہ قربانی دے رہی ہوں، مجھے صرف اور صرف آپ سے اس کا صلہ چاہیے، کسی دنیا کے انسان سے اس کا صلہ نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اور مجھے جنت میں پہنچا دے گا۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حج اور عمرے کا ذکر کر دیا اور حج اور عمرے کے ساتھ سعی کا ذکر کر کے ایک خاتون کی قربانیوں کا ذکر کر دیا جو مجھے اور آپ کو یاد دلا دیں کہ اللہ نے ان کو بیابان صحرا کے اندر رکنے کا کہا تھا اور وہ اللہ کی بندی رک گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا بی بی ہاجرہ نے کہ آپ ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر سر ہلا گئے تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ یہ ہے قربانی، یہ نہیں کہ پہلے شوہر کی جان سے لٹک گئے، آپ تو ہیں ہی ایسے، آپ کو تو میرا خیال ہی نہیں ہے، آپ تو بالکل احساس ہی نہیں کرتے، آپ تو بالکل ہی بدل گئے ہیں، ہمارے پاس تو پوری گردان موجود ہوتی ہے شوہر کو سنانے کے لیے۔ کچھ نہیں، اللہ نے کہا ہے صبر، اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا، اور یقیناً اللہ نے ان کی محنت کو ضائع نہیں کیا۔ آخرت میں تو ان کے بلند درجے ہیں ہی، عالم برزخ میں تو ان کے بلند درجے انشاءاللہ ہوں گے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کی سنت کو زندہ رکھا ہے، چاہے بڑے سے بڑا مرد بھی کیوں نہ ہو، وہ جا کے بی بی ہاجرہ کی سنت کو فالو کرتا ہے جب وہ سعی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درا حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور وَأَنَا تَوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اہل علم کی ذمہ داری ہے بیان کر دینا، جو معلوم ہے اسے بیان کر دیں۔ علماء دین کا علم جو ہے وہ چھپانے کے لیے نہیں ہوتا، جو آپ کو علم آئے اس کو آگے پہنچا دیں اور ملاوٹ کے بغیر آگے پہنچا دیں۔ خواہش پسند ہم نے نہیں بننا کہ اپنی مرضی کی بات آگے پہنچائی۔ اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے میں کہا تھا بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچا دو میری طرف سے چاہے تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ ملے۔ آیت کا مطلب عربی میں ایک سٹیٹمنٹ ہی کیوں نہ ہو، ایک بات ہی کیوں نہ ہو، ایک سنت ہی کیوں نہ ہو، پہنچا دو اس کو آگے سے آگے۔ اللہ کی رحمت یاد رکھیں، اللہ کی رحمت علم کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام اور قرآن کا علم ساتھ ساتھ رکھا ہے سورہ رحمان میں۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم سورہ رحمان انشاءاللہ پڑھیں تو وہاں آیات آئیں گی۔ الرحمن، اللہ الرحمن ہے۔ کون ہے الرحمن؟ علم القرآن، جس نے انسان کو قرآن سکھایا۔ تو اللہ کی رحمت اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ اپنی زندگیوں میں اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں ہمیشہ وہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ ڈرنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ کفر کا رویہ نہ اختیار کریں۔ اس کتاب کے قوانین کو سننے کے بعد ہم اس کی ناشکری نہ کریں، ہم عمل سے بہرہ بر نہ ہو جائیں کہ ہم بالکل ہی عمل سے خالی رہیں اور علم حاصل کرتے رہیں۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، کیا کہا اللہ نے یہاں پر تقریباً 5-6 اپنے نیچرل فینومیننز کو بیان کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
کائنات کی طرف غور کرنے کا کہہ دیا کہ جب اللہ نے اس عارضی کائنات کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا فائدہ مند بنایا ہے، تو اے انسان جب تم اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں پہنچو گے تو وہ تمہارے لیے کتنا فائدہ مند ہوگی، کتنا تمہیں خوش کرنے والی ہوگی جب یہ عارضی دنیا اتنی پرفیکٹ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ عقل والوں کے لیے اللہ نے نشانی بتا دی کہ آسمانوں اور زمین کی ساخت میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، ایک نشانی، واختلاف اللیل والنہار، دوسری نشانی، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، چوتھی نشانی، تیسری نشانی، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ، اگلی چوتھی نشانی، وتصریف الریاح، پانچویں نشانی، والسحاب المسخر بین السماء والارض، چھٹی نشانی۔ 6 نیچرل فینومینا کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، زمین اور آسمان کی ساخت، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کے لیے چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی سے جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرما بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ سائنس کے لیے آج یونیورسل کانسٹنٹ جو ہیں وہ بتا دیے گئے، سپیڈ آف لائٹ، گریوٹی، سب اللہ نے فکس کر کے رکھی ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، جب ساعہ قائم ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان سارے نیچرل فینومینا کو جو ایک ترتیب کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب کر دے گا۔ اتنی پرفیکٹ کائنات کس نے بنائی؟ آپ سوچیں، زمین، ارتھ، پلانٹ ارتھ، جس کا ایکسس 23.5 ڈگری پر رکھا گیا، سائنس کہتی ہے کہ اگر اس کا اینگل 1 ڈگری بھی کم ہوتا، 23 کی بجائے یہ 22 ہوتا، تو جس طرح سے ہوا چلتی ہوئی ہمیں محسوس ہوتی، ہمیں محسوس نہ ہوتی۔ اللہ کی شان، اللہ نے کتنی پرفیکٹ آپ کی اور میرے لیے کائنات بنائی۔ اللہ نے نارتھ پول اور ساؤتھ پول کیسے فکس کر دیے ہیں، اللہ نے میگنیٹک جو فورس ہے اس کو فکس کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ آپ اور میں اس کائنات کو دیکھیں، اللہ کی نشانیوں کو ایکسپلور کریں، اور اللہ کی کتاب کو اس کائنات کے اوپر، اس زمین کے اوپر نافذ کریں۔ شاعر نے کہا ہے نا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ آپ دیکھیں، جس اللہ نے اتنی پرفیکٹ کائنات بنائی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شریعت، جو کتاب اس نے انسانوں کو دی ہے کہ تم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو گے تو فائدہ ہوگا، اس میں فائدہ نہ ہو؟ ممکن ہے؟ کیسے قرآن آپ کو اور مجھے جھنجھوڑتا ہے ان آیات کے ذریعے کہ آپ نے اور میں نے یہ بات بار بار دیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مکمل شریعت مجھے اور آپ کو دی ہے۔ جو اللہ کے سوا دوسروں کا اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کی ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے دوستی کرنے والا، یہ جو حب کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے، یہ ہوتا ہے ٹو وے لو۔ عربی زبان میں قرآن میں محبہ کا لفظ بھی آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ محبت کہتے ہیں ون وے لو کو عربی زبان میں، حب کہتے ہیں ٹو وے لو کو، یعنی آپ اللہ سے محبت کریں، اللہ آپ سے جواب میں محبت کرے گا۔ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ جب دنیا کی محبت کو ہم اللہ کی محبت کے تابع کر دیں گے تو یہ کمزوری ہماری نہیں بنے گی۔ ہم اپنی دنیا کی محبتوں میں انوالو رہتے ہیں، شوہر کی محبت، ماں باپ کی محبت، دوستوں کی محبت، اولاد کی محبت، اور یہی محبتیں ہمیں رلاتی ہیں کہ نہیں رلاتی؟ دشمن کی دشمنی اتنا ہمیں نہیں پریشان کرتی جتنا اپنوں کی محبتیں ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ اپنی ان ساری محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع کر دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو ان رشتوں سے سکون دے گا، اللہ کیسے ان رشتوں سے آپ کی فرسٹریشن کو دور کر دے گا، اور آپ کو پھر لوگوں کی بے وفائی کے اوپر زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔
کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم بھی ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کو وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ ان کو نہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ آج جن محبتوں کے پیچھے ہم بھاگ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں قیامت میں یہ محبتیں ہمیں فائدہ نہیں دیں گی، اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں گی۔ لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے وہ غذا کھانے کو کہی جس سے اللہ نے روکا تھا اور پھر ایسا کرنے سے ان سے خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی۔ غلطی ہوئی تھی نا، اور غلطی کی سزا ان کو کیا ملی تھی کہ ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے تھے۔ آج اگر انسان حرام غذا کھائے گا تو یقیناً اس کا عمل معصیت کی طرف جائے گا۔ حرام غذا کا کچھ نہ کچھ ایفیکٹ انسان کے اوپر، اس کے ہارمونز کے اوپر آتا ہے، جبھی اللہ تعالیٰ نے چند غذاؤں کو حرام کیا ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور وہ راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میس مینٹیلٹی تو یہی رہی ہے، انسانوں کی اکثریت تو یہی رہی ہے اپنے باپ دادا کو فالو کرنے والی، اور انسانوں کی اکثریت نے دھوکہ کھایا جب انہوں نے اپنے باپ دادا کی شریعتوں کو فالو کیا اور رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ وہ ایک استاد نے کہا، ایک مرتبہ ایک استاد نے ایک بچے سے پوچھا کہ بتاؤ ایک فیلڈ میں 100 شیپس ہیں، ایک شیپ جو ہے وہ چلی گئی تو باقی کتنی رہ گئیں؟ بچہ کہتا ہے ایک بھی نہیں۔ ٹیچر کہتا ہے بیٹا یو ڈونٹ نو میتھس، بچہ کیا کہتا ہے یو ڈونٹ نو شیپس۔ جو ایک کرتی ہے وہی سب کرتی ہیں۔ ہم انسانوں کا بھی یہی حال ہے، بھیڑ چال، جو ایک کرتا ہے وہی ہم سب کرتے ہیں۔ تو ہمیں میجورٹی کو نہیں دیکھنا، ہمیں حق کو دیکھنا ہے، اور حق کو فالو کرنے کے لیے چاہے میں اکیلی ہوں میں فالو کروں گی حق کو۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے لیے یہ سوچ لے، چاہے میں اکیلی حق کو بیان کرنے کے لیے، حق پر عمل کرنے کے لیے موجود ہوں، میں اپنا حصہ اس کے اندر ضرور ڈالوں گی۔ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں پر بتا دیا گیا میجورٹی کو نہیں دیکھو، حق کو دیکھو۔ عوام کل انعام کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ عوام جو ہوتے ہیں وہ تو مویشیوں کی طرح ہوتے ہیں، کیٹلز کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے کہ یوزلی ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو شریعت دی ہے، اس شریعت کو مجھے اور آپ کو اپنے خاندانوں کا رواج بنانا ہے۔ اگر آج میرے خاندانوں کا نارم شریعت نہیں ہے تو مجھے اپنے خاندان میں شریعت کو نارم بنانا ہے، شریعت کے رسوم و رواج کو مجھے اور آپ کو اس میں قائم کرنا ہے۔ اور اگر ہمارے آباء و اجداد کوئی کام ایسا کرتے تھے جس کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا تو آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ ایسے بن سکتے ہیں کہ ان کاموں کو کرنا چھوڑ دیں، یہ آپ کے ان کے اوپر بہت بڑے احسانات ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیوں کھاؤ؟ اس لیے کہ حلال غذا انسان کو جسمانی صحت تو دیتی ہی دیتی ہے، روحانی فائدہ بھی اس کو پہنچتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جو غذائیں حرام کی ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی فارم میں انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیا کے فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ مصلحت کے نام پر حق کو چھپانے والے، مصلحت کے نام پر حق پر کمپرومائز کرنے والے، ان کی بات ہے۔ کیا کرے گا اللہ ان کے ساتھ؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو واقعتاً اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ آیت کا یہ حصہ پڑھ کر لرز جائے گا، کانپ جائے گا، اور جو اللہ سے انڈیفرنٹ ہوگا، بال پیچھے کرے گا، چوئنگم چبائے گا اور کہے گا اتنی پیٹی چیزوں میں کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ اور میں دیکھ لیں ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا اس کو ضرور اس کا دل کانپ جائے گا یہ بات سن کے کہ اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہ دیکھے گا، نہ اس کے بات کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے دلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فما اصبرهم علی النار، astonishing sentence۔ کیسا یہ انسانوں کا صبر ہے، آگ کے اوپر صبر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہدایت اور گمراہی دونوں کی مارکیٹ سیٹ کر دی ہے، دونوں کی مارکیٹ لگا دی ہے۔ اب یو کین میک یور اون چوائس، آپ کی اور میری چوائس ہے کہ ہم کیا اپنے لیے سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ اب آگے نیکی کا ایک کمپریہنسو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اس کو اسکالرز آیت بر بھی کہتے ہیں، بر کہتے ہیں نیکی کو، آیت بر بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں نیکی کا کمپریہنسو کانسیپٹ آ گیا ہے۔ مورل لاز بھی ہیں اور لیگل لاز بھی ہیں اس کے اندر۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلامی کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، تنگی اور مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ راست باز لوگ ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ شریعت کا یہاں پر کمبینیشن دے دیا گیا، اللہ کے قانون، اللہ کے لاز، لیگل لاز اور مورل لاز، دونوں کا کانسیپٹ دے دیا گیا۔ صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ ہم صرف فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز کرتے رہیں، صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ ہم صرف علم حاصل کرتے رہیں، سوشل ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ دونوں ایسپیکٹس الگ الگ ہو گئے ہیں۔ سوشل ورک کرنے والوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اور دین کے علم کرنے والوں کے پڑھانے والوں کے پاس سوشل ورک کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ان دونوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام پورا کانسیپٹ دیتا ہے۔ پہلے اسلام نے ایمانیات کی بات کر دی، ایمان باللہ کی بات آ گئی، اللہ پر ایمان، ایمان بالغیب کی بات آ گئی جس میں فرشتوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان آ جاتا ہے، ایمان بالرسل کی بات آ گئی، رسولوں پر ایمان، ایمان بالآخرہ کی بات آ گئی، آخرت پر ایمان، اور اس کے بعد اللہ نے بتا دیا کیا کرو یہ سب ماننے کے بعد، یہ سارے ایمان کو سٹرونگ کرنے کے بعد اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر خرچ کرو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کافی حد تک دوسرے لوگوں کو تو بہت سی چیزیں دے دیتے ہیں، لیکن اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کو اس طرح نہیں دے پاتے جس طرح ہمیں دینا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں اپنا دل پسند مال دیتا ہے۔ جو چیز آپ کو واقعتاً پسند ہے اس کو اللہ کی راہ میں دے کر دیکھیں، آپ کو اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت محسوس ہوگی۔ اور اپنی زندگی میں یہ دونوں ایسپیکٹس برابر رکھیں، دین کا علم حاصل کریں، عمل کریں اور سوشل ورک کریں،
اور سوشل ورک کرنے والوں کو اس وقت دین کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ اس طرح کا معاشرہ سنکرنائزڈ ہو کر سامنے آئے گا تو یقیناً شریعت قائم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہ ہے نیکی کا کمپریہنسو تصور. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے. غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے. عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، یعنی بلڈ منی دیا جا سکتا ہے. اور قاتل کو لازم ہے کہ راستے کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بلڈ منی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی اس کے اندر بلڈ منی، خون بہا کا جو تھا اضافہ کر دیا گیا. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی جو کیپٹل پنشمنٹ ہوگی اس سے معاشرے کی تطہیر ہوگی. ایک کو سزا ملے گی تو باقی 100 جو ہیں وہ عبرت حاصل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. موت کی سزا کا ذکر کر دیا گیا، اور یہاں یہ بات اپنے ذہنوں میں بالکل کلیئر کر لیں، انسان دوستی اپنی جگہ پر ہونی چاہیے لیکن انسان پرستی نہیں ہونی چاہیے. آج ہمارے ہی ملک میں، باہر دنیا تو جو بولتی ہے، ہمارے ہی ملک میں ہماری ہی این جی او چلانے والی بہت سی خواتین آپ کو سنتی ہوئی نظر آئیں گی، کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ یہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہے، یہ جو اسلام میں سزا ہے کہ جان کے بدلے جان، یہ بہت کروئل سزا ہے، یہ انسان پرستی ہے. انسان کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا یا اللہ نے بنایا؟ اللہ نے انسان بنائے. وہ اللہ جو اس انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیا وہ اللہ جو ہے اس انسان کو مشکل میں ڈال سکتا ہے؟ اس انسان کے معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ سزا رکھی گئی ہے. تو مجھے اور آپ کو سزاؤں کی حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ اور میں سزاؤں کے ساتھ جو ہے وہ بلیم گیم شروع کر دیں، اسلام پر فنگر پوائنٹنگ شروع کر دیں. اللہ نے کہا ہے کہ قصاص کے اندر زندگی ہے. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو. اب یہاں سے وصیت کا حکم جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، انہیریٹنس کیسے ڈسٹریبیوٹ ہو. تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر، حقاً علی المتقین. متقیوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے؟ کیا دین والے پیسے والے ہوتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو کانسیپٹ یہ ہے کہ جو دین والا ہے، آپ مسجد کے مولوی صاحب کو گاڑی میں آتے ہوئے دیکھیں، کہیں دیکھو کتنی بڑی گاڑی میں آ رہے ہیں. کیوں مسجد کے مولوی صاحب گاڑی میں نہیں آ سکتے؟ اللہ کرے کہ ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے والد، ہمارے شوہر مسجدوں میں جا کر، اور ہماری مسجدوں کے بھی دل اتنے بڑے ہوں کہ ایسے نیک لوگوں کو اپنی مسجدوں میں آنے دیں. کانسیپٹ کیا ہے مسجد کا؟ ہر نیک انسان، ہر بالغ انسان جس کے پاس علم ہے وہ مسجد میں جا کر اللہ کی بات کر سکے. تو مجھے اور آپ کو اگر کسی اللہ کی بات کرنے والے کے پاس پیسہ نظر آئے تو مجھے اور آپ کو اس کو اسکینڈلائز نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، کیا تنخواہ ہوگی ان کی، کیسے کرتے ہوں گے، یہ کہاں سے اتنا پیسہ آ گیا. ہم نے اپنے کانسیپٹس بالکل درست کرنے ہیں اس رمضان انشاءاللہ. متقی کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون تھے؟ صحابی تھے. عشرہ مبشرہ میں جن کا نام آتا ہے، کیا پیسے والے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف بہترین صحابی، کیا وہ پیسے والے تھے؟ بالکل تھے. پیسہ اپنی ذات سے برا نہیں ہے، مال اپنی ذات سے برا نہیں ہے. مال کا استعمال بتائے گا کہ آپ نے اور میں نے اس کو اپنے لیے نعمت بنایا ہے یا میں نے اور آپ نے اس کو اپنے لیے لعنت بنایا ہے. اس کی مجھے اور آپ کو احساس کرنے کی ضرورت ہے. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. عرب معاشرے میں قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ سارا مال لے لیا کرتا تھا. اس حکم کی، ان کے معاشرے کی اس رسم کی اصلاح کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ حساس معاملات ہیں.
جو وراثت کے معاملات ہیں، اور یہ وراثت کے معاملات صرف تقوی رکھنے کے ساتھ ہی انسان اس طرح پورے کر سکتا ہے جس طرح کی شریعت کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقوی کی اہمیت کو بتا دیا گیا، اور وراثت کے مال کے اوپر بالکل انصاف کے ساتھ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، اس کے بارے میں کئی احادیث آتی ہیں۔ آگے بھی ابھی وراثت کا اور ذکر آئے گا، پھر وہاں پر اس چیز کو دیکھ لیں گے۔ اور جب اللہ نے کہا کہ وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، تو تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بھی اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں قرآن کی آیات ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹڈ ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، اچانک سے ایک بات آ جاتی ہے، حالانکہ اگر وقت ملے اور کبھی آپ کو موقع ملے تو قرآن کو کور ٹو کور کسی استاد سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا بندہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے ایک آیت اگلی آیت سے ڈیپلی کنیکٹڈ ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے کہا کہ تقوی کے ساتھ ہی تم انہیریٹنس کا معاملہ، وصیت کا معاملہ سنوار سکتے ہو۔ اب آگے بتا دیا کہ تقوی کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، کیوں فرض کیے گئے تھے، کیوں تم پر روزے رکھے گئے تھے، کیا اینڈ پروڈکٹ ہوگا روزوں کا؟ تقوی۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ آیت ان جنرل جو ہے روزوں کے متعلق ہے، یہ ابھی رمضان کے روزوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ہر روزہ آپ اس کے اندر لے سکتے ہیں۔ یعنی آپ جب بھی کسی مہینے میں کوئی روزہ رکھیں گی، چاہے وہ ہر مہینے کے 3 ایام بیس کے روزے ہوں، 13، 14، 15 کے، چاہے وہ شعبان کے روزے ہوں، چاہے وہ آپ کا کوئی نفلی روزہ ہو ذی الحج کا یا محرم کا، یہ سب روزہ آپ جب بھی رکھیں گی آپ کو نتیجے میں انشاءاللہ تقوی مل سکتا ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہیں اس سے تقوی نصیب ہو جائے۔ پھر اللہ نے آگے کہا ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، گنے چنے مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ ایام معدودات، معدودات عربی زبان میں جمع قلہ ہے، قلہ قلت سے ہے، اور یہ 10 سے کم کی تعداد کے لیے آتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے، یہ ان روزوں کی بات ہے جو روزے مسلمان وہی روزے رکھا کرتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں روزے ہوا کرتے تھے۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر وہ نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ جو پہلے روزے تھے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، ان روزوں کے متعلق 2 آپشنز ہوتے تھے۔ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا، ایک آپشن یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں، ہیں آپ صحت مند، ٹھیک ہے، ایک آپشن یہ کہ آپ روزہ رکھ لیں۔ دوسرا آپشن یہ ہوتا تھا کہ گو کہ آپ صحت مند ہیں لیکن آپ نہیں رکھنا چاہ رہی، آپ فدیہ دے دیں۔ یہ پہلے روزوں کا معاملہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں۔ اور ایک روزے کا فدیہ کیا تھا؟ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، جس کو بعد میں ڈیفائن کیا گیا اسکالرز نے کہ ایک مسکین کو ایک دن کا کھانا، یعنی آپ اس کی سحری اور افطاری کا انتظام کریں تو آپ کے روزے کا فدیہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو آیات یہاں پر 183 سے آئی ہیں 187 تک، روزے کے متعلق قرآن میں جتنے بھی احکامات ہیں، جتنا روزوں کا فقہ ہے، جتنی روزوں کی اسپرٹ ہے، جتنا روزوں کا مقصد ہے، وہ اس رکوع میں بیان کر دیا گیا ہے۔ باقی پورے قرآن میں آپ کو کہیں بھی روزوں کا ذکر نہیں ملتا۔ بامخالف جیسے نماز کا ذکر آپ کو بہت سکیٹرڈ قرآن میں ملتا ہے، کہیں پر صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، کہیں پر نماز قصر کرنے کا ذکر ہے، بار بار نماز کے اوقات کا کہیں مختلف جگہوں پر بیان ہے، کہیں پر نماز کے قائم کرنے کی بات ہے، زکوٰۃ کا ذکر سکیٹرڈ ہے، حج کا ذکر 1 سے زیادہ مرتبہ آتا ہے، روزوں کا ذکر صرف 1 مرتبہ سورہ بقرہ کے اس مقام پر آتا ہے۔ اور جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ ابھی جو آگے آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 185، یہاں سے رمضان کے روزوں کی فرضیت کی بات کی گئی۔ شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے جب مسلمانوں کے اوپر 30 دن کے فرض کر دیے تو ایک طرح سے مسلمانوں کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے بالکل علیحدہ کر دیا گیا۔ آپ دیکھ رہی ہیں پہلے قبلہ علیحدہ کیا گیا تھا، اور اب یہ بتا دیا گیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارے اوپر قرآن نازل کیا گیا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا شہر رمضان الذی کتب علیکم الصیام، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ آیا یہاں پہ؟ یہ تو نہیں آیا۔ یہاں آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔
اس لیے بار بار بات کی جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ بنائیں، رمضان کے مہینے میں میکسیمم وقت قرآن کے ساتھ گزاریں۔ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کا ذکر کیا گیا اور آگے قرآن ہی کے مختلف نیوٹریشنل فیکٹس بیان کر دیے گئے۔ جیسے میرے جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، میرا جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی میں ڈیکمپوز ہو جائے گا، اس کی خوراک بھی مٹی سے آتی ہے۔ میرے جسم کا دوسرا اسٹرانگ ایلیمنٹ میرا اسپرچل بینگ ہے، روحانی وجود ہے۔ روح آسمانوں سے آئی ہے، روح اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، تو اس کا خوراک، اس کا فوڈ یہ بھی آسمانوں سے آئے گا۔ اور اللہ نے اس نور کا جو خوراک بھیجا ہے، اس روح کا جو خوراک بھیجی ہے وہ قرآن کی شکل میں بھیجی ہے۔ اور جس طرح ہماری جسمانی خوراک کے نیوٹریشنل ویلیوز ہوتی ہیں، اسی طرح قرآن کی آگے نیوٹریشنل ویلیوز بیان کی گئیں۔ کیا ہے قرآن؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھیں گی، آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں سے آپ کے مسئلے کا حل نکلوا دیں گے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کی ہدایت، میری ہدایت اس کے اندر ہے۔ میں کیا کروں، کیا نہ کروں، کیا پہنوں، کیا نہ پہنوں، کہاں اپنی اولاد کی شادی کروں، کہاں اپنی اولاد کی شادی نہ کروں، کہاں ان کو یونیورسٹی میں بھیجوں، کہاں ان کو یونیورسٹی میں نہ بھیجوں، کہاں گھر بناؤں، کہاں گھر نہ بناؤں، کس کو کس بات کا جواب دوں، کس کی کس بات پر صبر کر لوں۔ ہدی للناس، یہ اس کا بیسک انگریڈینٹ ہے۔ قرآن آپ کا اور میرا تھراپسٹ ہے، قرآن آپ کا اور میرا کاؤنسلر ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو بتائے گا کہ کہاں ہم نے کس وقت کتنا عمل کرنا ہے۔ یہ واضح تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور کیا ہے؟ فَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، دو اور اس کے نیوٹریشنل فیکٹس بتا دیے گئے کہ واضح تعلیمات پر مشتمل ہے، جو راہ راست دکھانے والی، حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، یعنی اب یہ رمضان کے روزوں کا ذکر ہے، اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ 30 روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے تاکہ مسلمانوں کی ٹریننگ ہو جائے اور وہ تقوی حاصل کر لیں۔ اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ حالانکہ دیکھنے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ آپشنز پہلے 2 تھے، اب ایک آپشن رہ گیا۔ اگر آپ کا روزہ چھوٹے گا تو آپ کو روزے کی قضا کرنی ہے۔ صرف ایکسیپشنل کیسز حدیث سے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ٹرمینلی ill ہے، اگر کوئی انسان جو ہے وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اب اس کو صحت نہیں ملے گی اور وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوگا، اس کیس میں وہ فدیہ دے گا۔ ورنہ اگر کسی وجہ سے آپ کا روزہ چھوٹتا ہے، مثال کے طور پر ایک عورت پریگننٹ ہے اور اس کی ڈاکٹر نے اس کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، ایک تو آج کل کی جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو دین کی تعلیم کے ساتھ جوڑیں۔ آپ میں سے جتنی یہاں پر 15 سال پرانی مائیں بیٹھی ہیں جن کی پریگننسی 15 سال پہلے ہوئی تھی، 90% آپ میں سے کہیں گی جن کی نارمل پریگننسی تھی کہ آپ نے پریگننسی میں روزے رکھے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ رکھے ہیں نا پریگننسی میں روزے۔ آج کل ڈاکٹرز جس بچی کو پریگننٹ دیکھتی ہیں اس کو منع کر دیتی ہیں کہ آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جائیں گی، آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے اچھی طرح سے جو 30 دن رمضان کے ہم روزے رکھ لیتے ہیں، مہینے کے 3 روزے رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور قضا روزے 30 پورے کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو اگر کوئی بچی اپنی صحت کو دیکھتی ہے کہ اس کی پریگننسی نارمل ہے، اسے کوئی فزیکلی پرابلم نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ ہیلتھ ایشو نہیں ہے، تو وہ آرام سے اللہ کا نام لے کر روزہ رکھ سکتی ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، اگر وہ کسی وجہ سے روزہ چھوڑتی ہے پریگننسی میں تو اس کو فدیہ نہیں دینا، اس کو نیت یہ کرنی ہے کہ جیسے ہی میری صحت دوبارہ سے اچھی ہوگی تو اب میں اپنے روزوں کی قضا پوری کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہنے کو، وہ کہتے ہیں اسکالرز کہ اللہ نے 2 آپشنز میں سے ایک آپشن چھوڑ دیا صرف کہ قضا پوری کرنی ہے، اور یہ کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ تو یہ کیسی اللہ نے اب کی دفعہ آسانی کی؟ اللہ نے آپ کا اور میرا ٹریننگ پیریڈ بڑھا دیا ہے۔ ایک جگہ آپ کی قرآن کی کلاس ہو صرف 2 دن کی، اور ایک جگہ آپ کی قرآن کی کلاس ہو 27 دن کی، کہاں آپ زیادہ فائدہ اٹھائیں گی؟ زیادہ دنوں میں یا کم دنوں میں؟ زیادہ دنوں میں آپ زیادہ مستفید ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ ٹریننگ سیشن جو دے دیا 30 دنوں کا، اس میں آپ اور میں میکسیمم تقوی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے آسانی۔ دوسرا، جتنی برکتیں رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں، جتنی آسانی سے ہم 30 روزے رمضان کے مہینے میں رکھ لیتے ہیں، اتنا سال کے باقی کسی بھی مہینے میں ہم 2 سے 3 روزے بھی نہیں رکھ پاتے، مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے۔
اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس کے لیے کیا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بات کر دی کہ اللہ نے کہا شکر ادا کرو۔ کھانا کھانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب روح کو غذا مل جائے، جب روح کو قرآن مل جائے تو کیا کرو، لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے بہت اجر رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ کا بندہ جب روزہ رکھتا ہے اللہ نے خاص انعام آپ کی اور میرے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے روزے دار کے لیے دو پلیجرز ہیں، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو پلیجرز ہیں، دو فرحتیں ہیں۔ ایک کون سا ہے؟ فرحۃ عند فطرہ، ایک اس کا پلیجر ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ آپ نے جو کل کی گرمی کے بعد پانی کا ایک گھونٹ پیا ہوگا، آپ کا ہاتھ نہیں رکا ہوگا اور جو دل سے شکر نکلا ہوگا، تھا ایسا کہ نہیں؟ بالکل ایسا تھا۔ آئی ایم شیور کل گرمی بھی زیادہ تھی۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم کرے اور اپنی رحمت کے بادل اور بارش لے کر آئے۔ گرمی بہت زیادہ ہے۔ آپ اور میں وہ لوگ ہیں جو ایئر کنڈیشنز کے اندر بیٹھتے اور سوتے اور اٹھتے ہیں۔ کبھی ان لوگوں کا سوچیں جن کے گھروں میں پنکھے چلتے ہیں اور جن کے گھروں میں بجلی بھی خوب جاتی ہے۔ وہاں پر آزمائش کے اوپر آزمائش ہے، اور بجلی جاتی ہے تو یو پی ایس نام کی چیز بھی نہیں ہوتی ان کے گھروں میں، وہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں۔ شکر ادا کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے نا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، ہم شکر گزار رہیں گے، ہم کانٹینٹ رہیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں، دو پلیجرز ہیں۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسرا کیا ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، دوسرا اس کا پلیجر اس کو تب ملے گا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اللہ ہم سب کو باب الریان سے، جو جنت کا ایک دروازہ ہے جس سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، اللہ ہم سب کو باب الریان سے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت آ رہی ہے۔ یہ آیتیں ایسی ہیں کہ ایک ایک آیت پر دل نہیں کر رہا آگے بڑھنے کا، لیکن میری گھڑی اتنی تیزی سے دوڑ رہی ہے کہ میرا دل جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ لیکن اگر آپ عربی پڑھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو یہاں یہ نہیں آیا درمیان میں فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قَرِيبٌ، تو ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، نہیں، اللہ نے کہا فا آ گیا، فَإِنِّي قَرِيبٌ، جس وقت میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ نے یہاں پر مسلم کی بات نہیں کی، مومن کی بات نہیں کی، سابقون الاولون کی بات نہیں کی، عبادی، اللہ کا کوئی بھی بندہ کتنا بھی گناہگار ہو، کتنا بھی غیر مسلم ہو، کتنا بھی شرک میں پڑا ہو، ایک دفعہ اللہ کو پکارے گا اللہ کو اپنے سے قریب پائے گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کیا اللہ نے کہا پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پکارنے والے کو الداعی کہہ رہے ہیں، اجیب، میں جواب دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ اپنے لیے زیادہ تر قرآن میں رائل وی استعمال کرتے ہیں، خلقنا، جعلنا، ضربنا، اللہ تعالیٰ اس طرح استعمال کرتے ہیں رائل وی۔ لیکن قرآن میں اللہ نے بہت کم مقامات پر اپنے لیے فرسٹ پرسن استعمال کیا ہے۔ یہ اجیبو بھی انا کا فعل آ گیا، میں جواب دیتا ہوں، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ انتہائی محبت میں یا انتہائی غضب میں، ان دو صورتحال میں اپنے لیے یہ انا کا فرسٹ پرسن استعمال کرتا ہے یا متکلم استعمال کرتا ہے فرسٹ پرسن کی۔ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، آپ دیکھیں دعا الداعی نہیں آیا، دعا تو نہیں آیا، دعوت آیا۔ دعوت کہتے ہیں ایک مرتبہ پکارنے کو، ایک دفعہ بھی اللہ کا بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ جواب دیتا ہے، ایک مرتبہ بھی۔ اگر دعا آتا تو دعا کا مطلب ہوتا ہے بار بار پکارنا عربی زبان میں، دعوت آتا ہے ایک دفعہ بلانے کے لیے۔ آپ کسی کو دعوت دیتی ہیں تو کیا آپ اس کی جان سے لٹک جاتی ہیں 6 مہینے تک؟
دیکھو 6 مہینے کے بعد تم نے میرے گھر آنا ہے، 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 ایسے کرتے ہیں. ہم ایک دفعہ دعوت دیتے ہیں، بھئی تم نے پرسوں کھانے پر آنا ہے، اور ہم آ جاتے ہیں آنے والے جو ہوتے ہیں. تو دعوت ایک مرتبہ پکارنا. اللہ کا بندہ جب اللہ کو ایک مرتبہ پکارتا ہے اللہ جواب دیتا ہے. آگے اللہ نے کیا کہا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو بھی تو چاہیے کہ مجھے جواب دیں، ان کو بھی تو چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. اگر میں نے اللہ سے اپنی بات منوانی ہے، اپنی دعا منوانی ہے، تو اپنی دوستی کا حق تو ادا کریں، جواب تو دیں. عربی زبان کی اتنی زیادہ یہاں خوبصورتی ہے. یستجیبو یہاں پر جو آیا ہے یہ ایسا فعل ہے جس میں گریجولی کے میننگز آتے ہیں. گریجولی کے، ایک کام ہوتا ہے عربی زبان میں، ایک فعل آتا ہے کوئی کام فوراً ہو جانا. یستجیبو کے اندر گریجولی کے میننگز آتے ہیں. اللہ چاہتا ہے اپنے بندے سے کہ میرا بندہ پلٹ پلٹ کر میری طرف آئے، گریجولی میری طرف آئے. دوڑ کر نہیں آ سکتا، کرال کر کر آ جائے، آئے تو میری طرف. ان کو چاہیے کہ مجھے بھی تو ریسپانس کریں. تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ایک ایک آیت دیکھیں کتنی اہم آ رہی ہے کہ جو آپ سے اور مجھ سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. شوہر بیوی کے تعلق کو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں بیان کر دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے راز شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سیکرٹ سنبھال کر رکھتے ہیں. آپ دیکھیں کپڑا جتنا پرانا ہوتا ہے، آج کل کے موسم میں خاص طور پہ جتنا پرانا کپڑا ہوتا ہے اتنا آرام دہ ہوتا ہے. تو بیوی جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی آرام دہ ہوتی ہے، وائس ورسا. اب یہاں کوئی شوہر تو بیٹھا نہیں کہ میں سب کو کہوں کہ جتنی پرانی آپ کی بیوی ہوگی اتنی کمفرٹیبل ہوگی. آپ سے میں کیا کہوں گی؟ جتنا پرانا شوہر ہوگا اتنا کمفرٹیبل ہوگا. آپ کہیں ہیں ہمیں تو کچھ اور ہی لگتا ہے. سمجھنے کی بات ہے. آپ کو اور مجھے اپنے اپنے زوج کا لباس بننا ہے. جتنا آپ کا اور ان کا رشتہ پرانا ہوگا اتنی آپس میں کمفرٹ لیول بڑھ جانا چاہیے. لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آپ کی اور میری موسم کے مقابلے میں جسم کی حفاظت کرتا ہے. تو زوج کون ہو، میاں بیوی کون ہو؟ ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے. پھر لباس آپ کے اور میرے عیب چھپاتا ہے کہ نہیں چھپاتا؟ تو شوہر اور بیوی کو کیا ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے؟ یا امی سے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ اچھا بہن سے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ نہیں، کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے. لباس، آپ امیجن کریں کہ آپ کسی محفل میں گئیں اپنی دوستوں کی اور آپ کا لباس بول رہا ہے اونچا اونچا. تم کو پتا ہے اتنا موٹا اس کا پیٹ ہے، یہ تو کھلی شرٹ میں نظر نہیں آ رہا. کیسا لگے گا آپ کو؟ اچھا تو نہیں لگے گا. تو لباس عیب چھپانے والا ہوتا ہے. بیویاں اپنے شوہروں کے عیب چھپائیں. کیونکہ یہاں کوئی شوہر نہیں بیٹھا تو ہم اس وقت شوہروں کی بات تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ہمارے تمام مسلمان مردوں کو بہترین نمونہ اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام مسلمان مرد اپنے لیے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں. ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے زینت اختیار کروں. اپنے شوہروں کو جا کے ذرا پیار سے بتا دیجئے گا کہ صرف مجھے ہی آپ کے لیے سنگھار نہیں کرنا ہوتا، آپ بھی جیل لگا کر میرے سامنے آ سکتے ہیں، کہہ سکتی ہیں. یا آپ بھی اسپائس بنا کر آ سکتے ہیں، اگر زیادہ بڑی عمر کے نہیں ہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں ان سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اس کو حاصل کرو. بنی اسرائیل جو روزہ رکھا کرتے تھے اپنی شریعت میں، ان کا روزہ رات میں بھی ایکسٹینڈ ہوتا تھا. تو جب مسلمان جو تھے ان کی جتنی دیر ان کی شریعت کو فالو کرتے رہے، کچھ مسلمانوں سے یہ کمی، یہ خطا ہو جاتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر بیٹھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر احکامات دیے کہ اب جو روزہ آیا ہے وہ روزہ دن کا ہے، اور راتوں میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ اپنا سیکشل ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم کر سکتے ہو. اب دیکھیں رمضان کے مہینے میں یہ آیت کیوں آئی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سب بیویاں غور سے سن لیں. آپ کو اپنے شوہر کی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. ان کو ایسی سحری کھلائیں جس سے ان کو اچھی بھی لگتی ہے، جس سے ان کی طبیعت بھی ہلکی پھلکی رہے اور جس سے وہ عبادت بھی کر سکیں.
ان کو ایسی افطاری بنا کر کھلائیں، محبت میں ان کو ایسا کچھ مت کھلا دیں جس سے ان کا بلڈ پریشر یا تو لو ہو جائے یا ہائی ہو جائے، اور اس کے بعد اس کا نشانہ کون بنے گا؟ مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کا خیال رکھیں، رمضان میں مل جل کر عبادت میں ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہوئے آگے سے آگے لے کر چلیں۔ اس طرح سے بھی بیویاں اپنے شوہروں کے لیے لباس بن سکتی ہیں اور شوہر بیوی کے لیے۔ آخر ہم سب کو ہمارے شوہروں نے گاڑیاں دی ہیں تو ہم یہاں آئے ہیں، کوآپریٹ کیا ہے نا۔ اب جب آپ ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے افطاری بنائیں گی تو آپ بھی کوآپریٹ کریں گی۔ تو اس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے اس رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے کو نیکیوں کے اوپر ہمت دلائیں۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں متعاکف ہو یعنی اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصدن ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ یہاں پر اشارہ رشوت کی طرف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں آگ میں ہوں گے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر رشوت عام ہے۔ اپنے آپ کو میکسیمم رشوت سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے بیٹوں کے اندر، اپنے بھائیوں کے اندر، اور وقتاً فوقتاً اپنے شوہروں کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کیا کریں کہ میکسیمم اپنے کام کو جائز طریقے سے کرانے کی کوشش کریں۔ ہم کیونکہ شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، ہم محنت کرنا پسند نہیں کرتے، ہم لائن میں کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے، اور ہم چیزوں کو سسٹم کا حصہ سمجھتے ہیں جو کہ حالانکہ رشوت کی ہی ریفائنڈ شکلیں ہیں جو ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں۔ ہمیں ہمت کر کے ان چیزوں کو اپنے معاشرے سے دور کرنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ طواف کے بعد اور حج کرنے کے بعد جو تھے، یہ ان کی رسم تھی کہ اگر وہ درمیان میں اپنے گھر میں آیا کرتے تھے تو وہ دروازوں کے سے نہیں بلکہ کھڑکیوں سے آیا کرتے تھے۔ ان کی اس رسم کو یہاں پر توڑا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے لیکن والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ برا ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھیں کہ ماحول ایسا ہو جائے جہاں پر گناہ کرنا ایکسپیکٹڈ ہو اور پھر ایکسیپٹڈ ہو جائے، جہاں گناہ کرنا جو ہے وہ قابل قبول ہو جائے، ایسا ماحول جہاں پر گناہ قابل قبول ہو جائے وہ فتنے والا ماحول ہے۔ جہاں نیکی کرنا مشکل ہو جائے، وہ معاشرہ، وہ ماحول جس کے اندر گناہ کرنا جو ہے وہ ایلیٹ ہونے کی نشانی سمجھا جائے، گناہگار ہونا کول ہونے کی نشانی سمجھا جائے۔ آج آپ میں سے جتنی بھی ینگ بچیاں بیٹھی ہیں، آپ میں سے کوئی بھی جا کے اپنے فرینڈز میں اسکول میں کہتی ہے میں سنیما نہیں جاتی کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو وہ سب آپ کو کہیں گی واو یو آر سو کول۔ یہ کہیں گی، یہ کہیں گی فنڈو، کہیں گی فنڈو۔ تو ماحول میں فتنہ ہے، اس لیے آج نیکی کرنے والے کو کول نہیں سمجھا جاتا، نیکی کرنے والے کو ایلیٹ نہیں سمجھا جاتا، گناہ کرنے والے کو سمجھا جاتا ہے۔ اور فتنہ اس ماحول میں ہوتا ہے جس ماحول میں نیکی کرنا ڈسڈینفل ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے اور ناک چڑھا کر نیکی کرنے والوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں اپنے معاشرے سے دور کرنے کے لیے آج سے اپنا عمل بدلنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ہم سمجھیں کہ جو اللہ نے کہا کہ قتل سے زیادہ شدید فتنہ ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست دروازی روا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں رول بتا دیا
کہ اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کوئی لڑنے کی بات نہیں کرتا. اسلام لڑنے کی بات کرتا ہے جب پیغام دیا جائے اور پیغام پر عمل نہ کیا جائے. سو یو کین ہیو وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس. جنگ کی جا سکتی ہے امن قائم کرنے کے لیے، یہ اسلام کا مقصد ہے. اور جنگ قائم کی جا سکتی ہے فتنہ ختم کرنے کے لیے، یہ اسلام کا مقصد ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر آیات کو ہم کوٹ کریں گے تو یقیناً ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکیں گے. اللہ نے پہلے فتنے کی بات کی اور اس کے بعد بتایا کہ جس ماحول میں فتنہ ہو، جہاں نیکی کرنا مشکل ہو رہا ہو، جہاں حق پہنچانے والے حق پہنچا رہے ہوں لیکن حق ماننے والے حق ماننے کو تیار نہ ہوں، تو وہاں پر اللہ نے اس کام کی اجازت دی ہے. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. تقوی رمضان میں جو حاصل کیا ہے اب آپ نے اور میں نے اس کو زندگی میں نافذ کرنا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. خلوص کے ساتھ خرچ کرو، جوش کے ساتھ خرچ کرو، خوشی کے ساتھ خرچ کرو، شوق کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب اللہ کے دین کو ضرورت ہو تو دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر حق کیا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو. اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں. اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات. اللہ نے کہا حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، لیکن یہاں قرآن میں کہیں بتایا کون سے مہینے حج کے؟ پورے قرآن میں کہیں آتا ہے کہ حج کے کون سے مہینے ہیں؟ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. تو جو آج کہتے ہیں کہ صرف قرآن میں جو حلال ہے اس کو حلال کر لو اور جو قرآن کا حرام ہے اس کو حرام کر لو، ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی اوپر آپ نے پڑھا کہ وہاں آیا کہ جب تم صحیح کر لو اور جب تم اپنا عمرہ مکمل کر لو، حج مکمل کر لو، تو تم کیا کرو؟ اپنے سروں کو شیو کر لو. کیا یہاں پر یہ بتایا گیا کہ مرد سروں کو شیو کریں گے اور عورتیں شیو نہیں کریں گی؟ قرآن میں کہیں آیا یہ؟ قرآن میں تو نہیں آتا. قرآن میں تو صرف یہ آتا ہے کہ اپنا سر مونڈ لو، شیو کر لو اپنے سر کو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مرد یہ کام کریں گے، حلق کرائیں گے، عورتیں جو ہیں وہ اپنے بال جو ہیں وہ ایک سرٹن لینتھ تک کاٹ لیں گی. جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. حج کیونکہ اجتماعیت کا موقع ہوتا ہے تو اجتماعیت میں بتا دیا گیا کہ اپنے آپ کو جھگڑے سے میکسیمم دور رکھو. اسکالرز کہتے ہیں کہ حج کے اوکیزن سے باقی زندگی پر بھی اس چیز کو اپلائی کر لیں. جہاں جہاں اجتماعیت کا معاملہ آئے وہاں وہاں جھگڑے کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں. آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، جھگڑے کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں. آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، جھگڑے کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں. خاندان کا کوئی معاملہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، اگر جھگڑے کی طرف بات جاتی ہے اس کو ڈیفیوز سچویشن کو کرنے کی کوشش کریں. یہ آپ کو اور مجھے یہاں سے سبق ملتا ہے. اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ. نیک کام کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کو کٹ ڈاؤن کر لے. اللہ کی نالج میں ہوگا جو نیک کام ہم کریں گے. سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ. کون سا زیادہ راہ ہے؟ یہ زیادہ راہ اور وہ سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. سب سے بہترین زیادہ راہ جو ہے، سب سے بہترین کرنسی جو ہے وہ تقوی ہے. تقوی ایسی کرنسی ہے جو وقت پڑنے پر صبر اور شکر میں کنورٹ ہو جاتی ہے.
بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو۔ ذکر کے خود ساختہ طریقے نہ بنانا، جو اللہ نے بتا دیے انہی کو فالو کرنا، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے۔ اللہ کی شریعت میں اپنی طرف سے ہم کوئی بھی عمل ایڈ نہیں کر سکتے ورنہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسی تم کو گائیڈنس دی گئی ہے ویسا ہی عمل کرنا، ویسے ہی اللہ کو یاد کرنا، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہدایت نہیں مانگتا، اللہ سے حلال نہیں مانگتا، اللہ سے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق نہیں مانگتا، بس دنیا مانگتا رہتا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یہ ہے اسلام کا توازن کہ اللہ ہمیں دنیا کا حسنہ بھی چاہیے اور آخرت کا حسنہ بھی چاہیے، اور ہمیں دنیا چاہیے اللہ تیری رضا کے ساتھ۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ گنتی کے چند روز ہیں۔ معدودات آت آواز جو آگے جمع قلہ یعنی 10 سے کم کی تعداد کے لیے یہ آتا ہے، جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں مقبول حج کی علامت کیا ہے کہ دل دنیا کی محبت سے خالی ہو جائے اور انسان کا ٹارگٹ اس کی آخرت اللہ کی رضا بن جائے۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر کیا ہے حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سب سے بدترین دشمن ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتیوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا ہے فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ فساد کی شکل بتا دی گئی، کھیتی کو ہلاک کرنا، اور کھیتی کو ہلاک کرنے کے لیے آج کی لینگویج کے اندر اگر ہم بات کریں تو انوائرمنٹل پولوشن بھی آتی ہے اور جینیٹک سیڈ پروڈکشن بھی آتی ہے۔ اس لیے کہ جو آج کل جینیٹک سیڈز بن رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک سیڈ سے آپ ایک ہی فصل لے سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے زمانے میں کسان جو تھے وہ جب اپنی فصل حاصل کرتے تھے تو اس سے جو حاصل ہونے والے بیج ہوتے تھے ان کو سنبھال لیا کرتے تھے، انہی کو دوبارہ سے وہ ریپروڈیوس کر کے اگلی کراپ اپنی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جب سے جینیٹک انجینئرنگ آئی ہے تو اس کی وجہ سے اب آپ سیڈ لینے کے لیے محتاج ہوتے ہیں ہر دفعہ اپنی کراپ کو لگانے کے لیے، تو اس کو بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ فساد کی شکل میں آ جاتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے آگے ایک کنٹراسٹ بتا دیا۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، جس نے اپنا مشن اللہ کا دین بنا لیا۔ گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، مسجد میں ہوں یا شادی ہال میں ہوں، اللہ کے مشن کے اوپر قائم رہوں، اولاد کی تربیت کروں یا شوہر سے محبت کا اظہار کروں، والدین کے درمیان میں بیٹھوں یا خاندان کی خوشیوں اور دعوتوں میں اور کمیٹی پارٹیز میں شریک ہوں، میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا صرف بن جائے، تب جان کھپتی ہے انسان کی۔ اور ایسے بندوں پر اللہ مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پک اینڈ چوز نہ کرنا، سلیکشن نہ کرنا احکامات کا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ مت کہنا اپنے دل کو کہ میں پہلے دماغ کی بات سن لوں، میرا دماغ اس لا کو، اللہ کے قانون کو اپروو بھی کر رہا ہے، میں مانوں کہ نہ مانوں، نہیں۔ کبھی کبھی اپنے دماغ کو ریسٹ کرنے دیا کریں اور اپنے دل کو کہا کریں کہ تم سوچ کر فیصلہ کرو جس کے اندر روح رہتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے دارالسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، اور شیطان ہی کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ اگر ان کو پا لینے کے بعد بھی تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو، کیا جان رکھو؟ پے اٹینشن، اللہ سب پر غالب، حکیم اور دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا، کیا ہیسیٹیشن ہے؟ اپنی دنیا ہی کے اندر کھپے جا رہے ہو، تھوڑا وقت اپنی آخرت کے لیے بھی لگا لو، احکامات میں پک اینڈ چوز نہ کرو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک مثال دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ آپ کے گیٹ کے باہر فائرنگ ہو رہی ہو اور آپ کا بیٹا مین گیٹ کا دروازہ کھول کے ایک قدم اندر اور ایک قدم باہر ہو، تو کیا وہ محفوظ ہے؟ نہ وہ خود محفوظ ہے، نہ وہ باقی گھر والوں کو محفوظ رکھ رہا ہے، اس لیے کہ اس نے ولنریبل کر دیا گھر کے ماحول کو بھی اور اپنی جان کو بھی۔ جب وہ پورا اندر آ جائے گا اور دروازہ بند کر لے گا، اب وہ کسی حد تک محفوظ ہو سکتا ہے۔ اسلام کا بھی یہی حال ہے۔ اسلام کے دروازوں میں نہ لٹکیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ جب ہم آدھی بات اسلام کی مانتے ہیں، آدھی اپنے نفس کی مانتے ہیں، نہ صرف ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے خاندان والوں کو بھی، اپنے ملنے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی اسلام کی ایسی شکل دکھا رہے ہوتے ہیں جو انکمپلیٹ شکل ہے، جس کا فائدہ نظر نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس رمضان ہمیں بہترین تقوی کی دولت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عبادت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔